بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. ربي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے ارض البرکات کے موجودہ حالات. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ سب کو بار بار حج و عمرہ کی سعادت عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال مرکز اسلام حجاز مقدس کو عالم اسلام کے لیے ان کی چاہتوں کے مطابق اور ان کی محبتوں کے مطابق وہاں سے انہیں نوازنے اور انہیں بہراور کرنے کا موقع عطا فرمائے. خالق کائنات جل جلالہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے بندہ ناچیز کو 5ویں حج کی سعادت عطا فرمائی، اور 6ٹی مرتبہ حرمین شریفین کی زیارت کی توفیق عطا فرمائی. حج کا سفر اور مدینہ شریف کا سفر، اس کے اپنے اثرات ہیں اور اس کی اپنی کیفیات ہیں. کوئی بھی اہل ایمان جب ان مقامات کی طرف جاتا ہے
اگرچہ بالکل ان پڑھ اور سادہ ہو، اس کے لیے بھی ان راہوں کی کئی ایسی یادیں ہوتی ہیں جو اسے زندگی بھر نہیں بھولتی، اور وہ ان کا تذکرہ کر کے روتا رہتا ہے اور ان کو بیان کر کے اپنے گزرے ہوئے ان لمحات کی خوشبو حاصل کرتا رہتا ہے۔ حج کا مقدس فریضہ جو اس امت کے لیے رب ذوالجلال کی رحمتوں کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور قدم قدم پر بخشش اور نجات کے ایسے اسباب ہیں کہ کہیں نہ کہیں انسان رحمتوں کے گھیرے میں آ ہی جاتا ہے اور اس کے ماضی کے سارے داغ دور ہو جاتے ہیں۔ یوں سمجھو کہ ایک بہت بڑا سمندر ہے، حالت احرام کے بعد مختلف مقامات سے حاجی اس سمندر میں داخل ہوتے ہیں۔ کوئی بری رستے پہ جا رہا ہے، کوئی بحری رستے سے جا رہا ہے، کوئی فضائی سفر کر کے پہنچ رہا ہے، کوئی کسی مقام سے اس سمندر میں داخل ہوتا ہے، کوئی کسی مقام سے داخل ہوتا ہے۔ بالآخر سارے کے سارے کعبۃ اللہ کے گرد رحمتوں کے خصوصی ریلے میں پہنچ جاتے ہیں، اور ایام حج میں منا، عرفات، مزدلفہ، ان شعائر کے اندر رحمتوں کی خاص گہرائیوں کے اندر تمام کی حاضری ہو جاتی ہے، اور پھر دھل دھل کے حاجی باہر نکلنا شروع ہوتے ہیں۔ کسی کی کوئی تاریخ ہوتی ہے، کسی کی کوئی تاریخ ہوتی ہے۔ احرام باندھ کے وہاں سے جو سفر شروع ہوا تو مدینہ شریف سے رخصت ہونے تک مسلسل حجاج کی دھلائی ہوتی رہتی ہے۔ ان کی کئی صدیوں کے داغ، کئی سالوں کے داغ، کئی لمحوں، ہفتوں، مہینوں اور ماضی کی کئی کیفیات کے جو روگ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے دور کیے جاتے ہیں، اور راجع کیوم ولدت امہ، اور حقیقی حاجی کی شان یہی ہوتی ہے کہ یوں لوٹا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ ارض مقدس میں مکہ شریف اور مدینہ شریف کے اندر جانا رہنا تو بڑا دور کا معاملہ ہے۔ ہمارے لیے تو مطلقاً عرب کی سرزمین وہ سرزمین ہے۔ مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، تاب مرآت سحر گرد بیابان عرب، غازائے روے کمر دود چراغان عرب۔ تاب مرآت سحر، صبح کے شیشے کی جو چمک ہے یہ کہاں سے بنی؟ گرد بیابان عرب، عرب کے بیابانوں کا جو غبار ہے وہ صبح کے چہرے کا نکھار ہے۔ گلزار تو اپنی جگہ رہ گئے جو بیابان ہے، اور پھر ان سے اٹھنے والا نور تو اپنی جگہ رہ گیا۔ یہ جو گرد ہے، تاب مرآت سحر گرد بیابان عرب، غازائے روئے قمر دود چراغان عرب۔ باقی علاقوں کے جو چراغ ہیں ان کے دھوئیں سے چیزیں کالی ہو جاتی ہیں، لیکن عرب شریف کے جو چراغ ہیں ان کے دھوئیں سے چاند کو چاندنی ملتی ہے۔ غازائے روئے قمر، چاند کے چہرے کا بناؤ سنگار کیسے ہوتا ہے؟ دود چراغان عرب، عرب کے چراغوں کا جو دھواں ہے اس سے چاند کو بھی چاندنی میسر آتی۔
یہ مقدس عرب کا خطہ ہے، اور پھر اس میں مکہ شریف اور مدینہ شریف کے مقامات، اور بالخصوص وہ جگہ جو بالاتفاق کعبہ سے بھی مقدس ہے، جہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر موجود ہے، اور امت کے اجماع کے مطابق وہ مقدس خاک جہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے وہ عرش سے بھی افضل ہے۔ یقیناً وہاں کی حاضری بہت بڑی سعادت ہے، تو وہاں عام انسان کے لیے بھی، یعنی علمی لحاظ سے اگرچہ وہ عام ہو اور اللہ کے دربار کا کتنا خاص ہو، وہ بھی وہاں کے کچھ تاثرات محسوس کرتا ہے۔ مجھے چونکہ وہاں مسلسل حاضری کا شرف حاصل رہا ہے اللہ کی توفیق سے، اور پھر میں وہاں کے پورے لٹریچر کا اس دوران مطالعہ کرتا ہوں کہ کیا کہا جا رہا ہے اور کسے کہا جا رہا ہے، اور کیا انداز مفتیوں کا ہے، کیا انداز قاضیوں کا ہے، کیا لب و لہجہ حکومت کا ہے، اور کیا کیفیت وہاں آنے والے دنیا بھر کے مسلمانوں کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سے پیوستہ سال میں نے حج سے واپسی پر ایک کتاب کا تذکرہ کیا تھا جس کا نام تھا افعل ولا حرج، جو کرو کوئی حرج نہیں، جو لاکھوں کی تعداد میں حاجیوں میں تقسیم کی گئی، ساری زبانوں میں اس کا ترجمہ کر کے، بالخصوص اردو میں تو بہت زیادہ اس کی تقسیم ہوئی۔ تو میں نے یہاں آ کر اس کتاب پر مختلف مقامات پر احتجاج کیا کہ عرب شریف میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی کتابیں تقسیم کی جا رہی جس سے لوگوں کا حج ہی ضائع ہو جاتا۔ پوری امت جس فقہ پر، جس نظریے پر موجود رہی اس کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہاں تک کہ میں نے اس سے 5 سال پہلے کا پمفلٹ بھی آپ کو دکھایا کہ جن جن وجوہ پر دم لازم آتا ہے کہ حاجی سے یہ خرابی ہوگی اب وہ دم دے گا تو حج درست ہے ورنہ درست نہیں ہے، اس کتاب میں ان ساری وجوہات کا انکار کر دیا گیا اور کہا کوئی دم وغیرہ نہیں ہے، افعل ولا حرج، جو مرضی ہے کرتے پھرو، بس کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ شاید کچھ لوگ محسوس کرتے ہوں کہ یہ کسی خاص وجہ سے ان لوگوں کا رد کرتے ہیں، تو اس سال وہاں سے ہی اس کتاب کا رد شائع ہوا، اور اتنا شدید رد کیا گیا کہ مصنف نے اس کتاب کی بڑی 17 غلطیاں بیان کی، جو ایک غلطی بھی بہت بھاری غلطی ہے، 17 غلطیاں اس کی بیان کی کہ جس میں اس نے حلال کو حرام کہہ دیا، حرام کو حلال کہہ دیا، اور وہ اردو میں ہر زبان میں حاجیوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ اتنے لوگوں کا حج خراب کرنے کا آخر ذمہ دار کون؟ یہاں کے لوگ کہتے ہیں وہاں جی حرم شریف کے لوگ زیادہ پڑے ہوئے ہیں، وہ زیادہ جانتے ہیں، ان کو زیادہ پتا ہے، تمہیں کیا خبر، وہ دین کے منبع میں رہتے ہیں۔ تو آج اس نوبت تک تحقیق کے زاویے پہنچے کہ وہاں ایک خاص طبقہ جو اجڑ بھی ہے، جہل بھی ہے، ہٹ دھرم بھی ہے، دین کا دشمن بھی ہے، وہ فتوے کی مسند پر بیٹھ کر لوگوں کا حج بھی خراب کر رہے ہیں، لوگوں کا دین بھی خراب کر رہے ہیں، لوگوں کا عقیدہ بھی خراب کر رہے ہیں، اور یہ امت کا سب سے بڑا وبال ہے امت کے لیے کہ مرکز میں ایسی نحوست آ گئی ہے اور پورا عالم اسلام اس نحوست کی سزا بھگت رہا ہے۔ وہ کتاب ابھی میرے سامنے افعل ولا حرج، یہ کتاب تھی جو لاکھوں کی تعداد میں تقسیم ہوئی، یہ عربی میں، اس کا اردو ترجمہ بھی میرے پاس موجود ہے۔ اس کتاب میں اب یہ اس کے رد میں لکھی گئی ہے، اب یہ کسی کے پاس پہنچے گی، کسی کے پاس نہیں پہنچے گی۔ 3 سال کا حاجیوں کا حج خراب کرنے کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس نے کہا کہ اس کتاب کے اندر 17 غلط فتوے ہیں، اور میرے نزدیک 34 غلط فتوے۔ اس مصنف نے یہ لکھا، جس کا نام عبد المحسن عبد العباد وہاں کا ہی ہے، وہاں کی حکومت کی طرف سے شائع کی گئی ہے، یہ بھی وہاں کا ہے، سلمان بن فہد عودہ، اور 4 حرم کے مفتیوں نے اس کی تصدیق کی ہوئی ہے۔ تو یہ مصنف اس پر تبصرہ کرتے کرتے بالآخر لکھنے پہ مجبور ہو گیا، کہتا ولا بعد من یفتی ہا ہنا احق بالسجن من السراق، اور یہاں حرم شریف میں جو لوگ فتوے دے رہے ہیں
ان میں سے بعض مفتی ایسے ہیں کہ اتنا چوروں کو جیل میں ڈالنا لازم نہیں جتنا ان مفتیوں کو جیل میں ڈالنا لازم. یہ اس کے صفحہ 70 پر لکھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے یہ چوروں سے بڑے مجرم ہیں کیونکہ چور تو لوگوں کا مال لوٹتے ہیں، یہ لوگوں کا دین لوٹتے ہیں. والا بازو میں یفتی ہاہنا، یہاں سعودی حکومت میں جو لوگ فتویٰ دینے بیٹھ گئے ہیں، احق و بالسجن، یہ جیل کے مستحق ہیں زیادہ من السراق، چوروں سے یہ بڑے مجرم ہیں کہ یہ لوگوں کا دین خراب کر رہے ہیں. اب بتاؤ، وہاں سے بھی وہی آواز اٹھی جو ہم نے یہاں سے اٹھائی، اور یہ ایک ظلم و ستم تھا کہ جس پر چپ رہنا ہمارے اپنے ایمان کے خراب ہونے کے لیے ایک معاملہ تھا. تو ہم نے اپنا ایمان بچانے کے لیے اس وقت یہ آواز بلند کی. میں اس مفتی سے اس بات پر اتفاق نہیں کر رہا کہ جو یہ کہتا ہے کہ کچھ مفتی ایسے ہیں کہ جو جیل سے، چوروں سے زیادہ جیل کے مستحق ہیں. میں کہتا ہوں وہاں پہ مسلط طبقے کا ہر مفتی صرف جیل کے ہی مستحق نہیں، جہنم کا بھی مستحق ہے. جنہوں نے دین بدلنے کے لیے حکومت سے پیسے لے کر، غیروں سے پیسے لے کر شرک کے فتوے لگائے اور امت مسلمہ کو ابو جال سے بڑا مشرک قرار دیا، وہ جیل کے نہیں جہنم کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے پوری امت کے دین کا انکار کر کے اپنا ایک خود ساختہ جو منظریہ تھا اس کو آگے پہنچانے کے لیے اپنے بادشاہوں کی رضا کے مطابق آگے مسئلے گھڑنے شروع کر دیے. یہ انداز جو وہاں پر چلا ہوا ہے. اب یہاں ایک مسجد میں ایک وقت کی نماز کا اگر معاملہ ہو کہ نماز نہیں ہوئی، مسئلہ ایسا درمیان میں کوئی آ گیا ہے اور فتویٰ دینے والا کہہ دے ہو گئی ہے، تو یہ بہت بڑا معاملہ ہے کہ 40 نمازی تھے، 25 تھے، 50 تھے، ان کی نماز کا ذمہ دار کون ہے؟ جس نے غلط مسئلہ بتایا وہ ذمہ دار ہے. وہاں پر لاکھوں حاجیوں کا حج خراب کیا گیا اور مسلسل یہ انہیں کہا گیا کہ جو کچھ کر لو کوئی حرج ہی نہیں ہے. ایک حدیث کی الفاظ کا اپنا ترجمہ کرتے ہوئے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ دم لازم آ گیا، یہ کہتے ہیں کہ کفارہ دے دو، یہ کہتے ہیں کہ اگر 10 ذو الحج کو اگر کسی نے قربانی نہیں دی تھی اور حلق پیسے پہلے کرا لیا تو ہم کہتے ہیں دم لازم آئے گا. انہوں نے کہا کوئی دم وغیرہ لازم نہیں آتا، جو چاہو کر لو، جو چاہو کر لو، اس سے کوئی لازم ہی نہیں آتا. اور موضوع یہ بیان کیا کہ امت کے لیے آسانیاں پیدا کرو اور امت کے لیے تم مشکلیں پیدا کر رہے ہو. 14 صدیوں سے جو دین آیا ہے، اگر اس کی جگہ نیا دین لانا ہے تو پھر تو یہ نظریہ بنا لو کہ امت کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے. ورنہ یاد رکھو ہمارے نبی علیہ السلام نے شفقت کے ترازو میں تول کے سب کچھ عطا فرمایا ہے. فرمایا تھا لولا نشق علی امتی لامرتم بالسواک عند کل وضوء، اگر مجھے امت پر مشقت کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ہر وضو کے ساتھ مسواک کو فرض کر دیتا. لفرضت علیہم الصلاۃ کما فرضت علیہم الصلاۃ، جیسے میں نے نماز فرض کی ہے ان پر ایسے ہی میں ان پر مسواک بھی لازم کر دیتا. یہ اگر مجھے مشقت کا خطرہ نہ ہوتا، لیکن چونکہ مجھے مشقت کا خطرہ ہے تو میں ہر وضو کے ساتھ مسواک لازم نہیں کر رہا. میں فضیلت بیان کرتا ہوں الصلاۃ بسواک خیر من 70 صلاۃ بغیر سواک، کہ جو مسواک کر کے نماز پڑھی جائے ان 70 سے افضل ہے جو بغیر مسواک کے ہے. فضیلت بیان کرتا ہوں، لازم نہیں کرتا، کیونکہ لازم ہو گئی تو نہ کرنے پر پھر مواخذہ ہوگا. تو جنہوں نے پہلے ہی دین اتنا پیار سے اور شفقت سے دیا ہے اس دین میں کوئی مشکلیں نہیں ہیں. ہاں پابندیاں ضرور ہیں کہ جن کی بنیاد پر اللہ اپنے بندوں کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے. یہ یاد رکھیں وہاں کا عرب مزاج آج بھی اسی عقیدے پر ہے جس پر ہم. یہ نجدی ٹولہ ہے جو مسلط، وہاں عوام میں بھی دیکھ لو. اب ہمارا جو معلم تھا جس کو عربی میں مطوف کہا جاتا ہے، مکتب نمبر 36 کا اسامہ عبد الرحمان، تو اس کے دفتر میں بیٹھا تھا تو آپس میں بات چیت ہوتی رہی. تو جب اٹھنے لگے تو میں نے کہا آپ دعا مانگیں. اب اس نے دعا مانگی، ایک عوامی بندہ ہے، اس نے دعا مانگی اور سب سے آخر میں کہا اللہم نسألک بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ جو کچھ مانگا ہے تجھ سے تیرے نبی کے وسیلے سے مانگا ہے. اب وہاں کے پالتو مفتی کہتے ہیں جو وسیلے کا لفظ بولے گا ابو جہل سے بڑا مشرک ہے. اور وہاں کے عوام میں بھی یہ زبان پر بات رچی بسی ہے اور یہ پکی ہے
کہ جو ماننا ہے اپنے نبی کے وسیلے سے ماننا ہے۔ ایسی صورتحال میں یہ کتاب افعل ولا حرج اور یہ تنبیہات فی الحج علی الکتاب افعل ولا حرج، یہ دونوں کتابیں وہاں کی ہیں۔ یہ سب سے بڑی ذمہ داری وہاں کی حکومت کی ہے کہ صرف مستحب غیر مستحب کی بات نہیں، ایک نے مستحب لکھ دیا دوسرے نے غیر مستحب لکھ دیا، یہ حلال حرام کا معاملہ ہے۔ چونکہ اس کتاب کے اندر جو مسائل لکھے ہوئے آپ حیران رہ جائیں گے کہ جاہل سے جاہل بندہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ اتنی بڑی غلطیاں کی جا رہی ہیں۔ آپ ہر شخص کو پتا ہے کہ طواف کعبے کا یوں ہی ہے جیسے نماز ہوتی ہے طہارت کے مسئلے میں، کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے الطواف بالبیت صلاۃ، کعبے کا طواف یوں ہے جیسے نماز ہوتی ہے، اگرچہ اس میں چلنا پھرنا جائز ہے مگر وضو یوں ہی لازم ہے جیسے نماز کے لیے وضو لازم ہے، ایک عام طواف کے لیے بھی۔ لیکن اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 84 پر یہ لکھا گیا کہ اور رہا فرض طواف جس کو طواف افاضہ کہتے ہیں یا طواف زیارت کہتے ہیں، وہ بھی اگر کسی نے بے وضو کر لیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 84 پر افعل ولا حرج کے اندر کہتا ہے کہ یہاں پر اگر کسی نے بے وضو طواف افاضہ کر لیا تو کہتا ہے کوئی حرج ہی نہیں، وضو پر کوئی دلیل ہی نہیں کہ وضو کر کے طواف کرنا چاہیے۔ اب دیکھو کس طرح چھٹیاں دی جا رہی ہیں اور کس طرح دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ جس طواف کو بے وضو کرنے کی وجہ سے دم لازم آ جاتا ہے اس طواف پر یہ لکھا جا رہا ہے کہ یہ طواف بے وضو کر لے، بندے تو پہلی آسانی ڈھونڈتے ہیں نا، اور وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آسانیوں سے حشر کیا ہو گیا ہے، آسانیاں دیتے 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 یعنی دین کا معاملہ حلیہ بگاڑ دیا گیا، نماز کو نماز ہی نہیں سمجھا جا رہا، جو جہاں کہیں بوٹ پہن کے پھر رہا ہے درمیان میں جتنا فاصلہ وہیں بس کھڑا ہو جاتا ہے، نہ پہلے کی سنتیں نہ بعد کی سنتیں نہ درمیان کے حرکات و سکنات کا کوئی لحاظ۔ اس واسطے کہ مفتی کی رائے یہ ہے کہ لوگوں کو وہ دین دینا ہے جو لوگوں کی پسند ہو، تو پھر کلمہ تو لوگوں کی چاہت کا پڑا گیا، کلمہ ماہ مدینہ کا تو نہیں پڑا گیا، جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کے مطابق۔ اب یہ دیکھو صورتحال کہ جو شخص وقوف عرفات میں مغرب سے پہلے حدود عرفات سے نکل جائے اس کے لیے یہ جائز نہیں، اس پر بھی دم لازم آ جائے گا، لیکن اس مفتی نے یہ لکھ دیا اگر کوئی مغرب سے پہلے بھی عرفات سے نکل جاتا کوئی حرج نہیں۔ یہاں تک کہ اس نے صفحہ نمبر 77 پر بلکہ اس مقام کے صفحہ نمبر 79 پر یہ لکھا ہے، کہتا ہے کہ یہ وہاں جا کے بیٹھ کے وقوف کرنا کوئی ضروری نہیں، اگر کوئی جہاز پہ چڑھ کے اوپر سے چکر لگا دے اس کا بھی وقوف عرفہ ہو جائے گا۔ یہ ہے کعبے کے موجودہ مسلط مفتیوں کا فتویٰ۔ یہ لکھا جا رہا ہے ولو دافع قبل الغروب اجزا عند الائمہ خلاف لمالک، اپنی طرف سے ساری باتیں بنا کر ائمہ کی طرف منسوب کی گئی جن کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور پھر یہ کہا گیا حتی ان من العلماء من قال لو مر باجواء عرفات بالطائرات اجزاہ، کہ اگر کوئی فضائے عرفات سے گزر گیا جہاز میں بیٹھ کر تو سمجھا جائے گا اس نے وقوف عرفہ کر لیا۔ تو یہ ساری کی ساری ایسی کچی باتیں اور دین کے خلاف، اس پر یہ مواخذہ کیا گیا۔ تنبیہات فی الحج، وہاں سے اس کتاب میں لکھا گیا کہ اس کتاب پر جتنے مفتیوں نے سائن کیے ہیں سارے کے سارے یہ دین کے ساتھ مخلص نہیں ہیں اور جیل کے مستحق ہیں ایسے مفتی کہ جنہوں نے لوگوں کے لیے حج جیسی مقدس عبادت جس تک بندہ پہنچتا ہے کئی سالوں کے بعد کوشش کر کے سفر کرتا ہے، خرچ اکٹھا کر کے جاتا ہے، اور وہاں ان کی ایسی رہنمائی کی جا رہی ہے کہ جس کی وجہ سے معاذ اللہ اب دیکھو کتنا مقام ہے بیت اللہ کا، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں وضو کے بغیر نماز پڑھوں گا چونکہ بیت اللہ یہاں تو ہونی ہے تو کیا ہو جائے گی؟ بیت اللہ ہی ہے، مگر اللہ کا امر اللہ کا امر ہے، اسلام ہے، دین ہے، وہاں وضو کر کے پڑھے گا تو بھی نماز ہوگی اور وضو کے بغیر پڑھے گا تو بیت اللہ کے ہوتے ہوئے بھی نماز نہیں ہوگی اگرچہ اندر ہی نماز پڑھ رہا ہو۔ اس واسطے ہمارے بندوں کا یہ جو مزاج بن چکا ہے کہ جو کعبے کے مفتیوں نے کہہ دیا ہے وہاں نے کہہ دیا ہے، وہاں کے علماء یہ کہہ رہے ہیں، اور کچھ لوگ ہمارے چاند کے معاملے میں یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، جبکہ وہاں کے کالم نگار کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت تو اس طرف توجہ نہیں کر رہی۔ بہت سے حجاج اس سال بھی دوسرے دن وقوف عرفہ کرتے رہے ہیں کہ حکومت نے وہاں
چاند کا غلط فیصلہ کر کے لوگوں کو ایک دن پہلے کی طرف متوجہ کر دیا ہے. ایسے لوگ بھی وہاں موجود تھے جو اپنی اس تشویش کی بنیاد پر دوسرے دن عرفات کا رخ کر رہے تھے. اس واسطے اپنی حقیقت کو پہچانتے ہوئے یہ جو پراپوگنڈا دشمنوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے اس کو دیکھو اور موجودہ جو حالات ہیں دعا مانگو کہ رب ذوالجلال ایسے لوگوں سے حرم کو نجات دے تاکہ وہاں مرکز میں دین کی مضبوطی ہوگی تو پوری کائنات میں دین کی مضبوطی ہو جائے گی. میرے پاس وہ اخبارات موجود ہیں. ہم یہاں کے حالات کو دیکھ کر روتے ہیں اور وہاں کے حالات. ایک ریس ہوئی ہے دبئی میں جس میں لڑکیوں نے گھوڑیوں پہ بیٹھ کر اس ریس میں حصہ لیا اور وہ 90 کلومیٹر کی ریس تھی. اس کے اندر سعودی عرب کی ایک نوجوان لڑکی نے نیم مریاں حالت میں گھوڑے پر بیٹھ کر ہاتھ میں کلمے والا جھنڈا پکڑ کر اس میں شرکت کی ہے. پوری دنیا کے میڈیا نے مسلمانوں کی غیرت کا جنازہ نکلتے دیکھا ہے. لطیفۃ الشیخ اس فارسہ کا نام ہے. اس کی تصویر الشرق الاوسط میں بھی چھپی ہے. اس کا ننگا بدن نظر آ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں کلمے والا جھنڈا ہے جس کا حوالہ دے کر یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم دین والے ہیں. کلمے والا جھنڈا لے کر وہ گھوڑے پہ بیٹھی ہوئی ہے اور نیچے لکھا الفارسہ لطیفۃ الشیخ تحمل علم السعودیہ علی صابۃ الجواد کہ فارسہ لطیفۃ الشیخ سعودی عرب کا جھنڈا لے کر گھوڑے کی چوٹی پہ بیٹھ کر پوری دوڑ میں دوسرا نمبر حاصل کر رہی ہے. یہ دین، یہ ایمان، یہ عمل اور یہ کعبے کے ساتھ وفا کا ثبوت. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لعن اللہ السروج الفروج علی السروج، زین پر بیٹھی ہوئی شرم گاہوں پر لعنت ہو. یعنی اس انداز میں کہ جس وقت ایک عورت بلا کسی شرعی سبب کے اپنی نمائش کے طور پر اگر وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے سفر کرتی ہے، اگرچہ وہ کوئی دوڑ نہ ہو ویسے سفر کر رہی ہو، ہمارے نبی علیہ السلام نے اس پر لعنت فرمائی ہے کہ اس سے جو چھپی ہوئی چیز ہے کائنات کی امانت اس کا اظہار ہوتا ہے اور اس کی نمائش ہوتی ہے. اور کہاں آج کا وہ وقت آیا ہے کہ جس وقت باقاعدہ ایسی ریسوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے. بین الاقوامی میڈیا کو اسلام کی بیٹیاں یوں دکھائی جا رہی ہیں اور پھر ہاتھ میں جھنڈا کلمے والا پکڑ کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کعبے والوں کا دین ہے اور یہ مسلمانوں کا ایمان ہے. یہاں لوگ باتیں کرتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں وہاں کا یہ دین، وہاں کا وہ دین. بتایا جائے مجھے یہ کس اسلام نے اجازت دی ہے. اور پھر صرف اتنا نہیں ہوا، ولید بن طلال شہزادے نے اس عورت کو ایوارڈ دیا ہے اور یہ ساتھ لفظ بولے ہیں ھذا الانتصار انجاز آخر للمرأة السعودیہ فی مجال الریاضہ. کہتا ہے سپورٹس کے میدان میں یہ سعودی خاتون کا بہت بڑا فاتحانہ اقدام ہے کہ جس نے اتنا ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا ہے کہ اس نے وہ بڑی ریس جو تھی اس کے اندر دوسری پوزیشن حاصل کر لی ہے. اب ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. ادھر دین یاد نہیں، وہ حیۃ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کا ٹولہ جو محفل میلاد سونگ سونگ کے گھروں میں اس پہ پابندی لگا رہا ہے. تو اسے حجاز کی ان بیٹیوں کے بارے میں کوئی پتہ نہیں، اسے اپنے ملک کے حکمرانوں کے ان کرتوتوں کے بارے میں کوئی پتہ نہیں. کیوں وہ مفتی حرم کے خاموش ہیں ایسے امور پر جو حرام امور کیے جا رہے ہیں؟ اور پھر ایک شخص اس وقت وہاں فٹ بال کی جو گیم ہے اس کے وہ لوگ بڑے دل دادا ہیں. فٹ بال بورڈ کا جو چیئرمین تھا پہلا اس نے استعفی دے دیا. نیا چیئرمین جو بنا اس نے کہا کہ میں اس کھیل کو مزید ترقی دوں گا. وہ جدہ جو لاشوں سے بھرا ہوا تھا، وہ جدہ جس کے اندر ہلاکت کے طوفان آئے تھے، اس جدہ کے اسٹیڈیم میں ایک پروگرام کیا گیا. پاکستان کا کوئی سب سے واحیات پروگرام بھی ایسا نہیں ہوگا جیسا پروگرام اس حمزہ ادریس کے استقبال کے لیے جدہ کے اسٹیڈیم میں کیا گیا. ہر ڈانس، ہر قسم کا میوزک، ہر قسم کی آتش بازی اور اس کی شان کے قصیدے کون پڑھ رہا ہے؟ جو سب سے بڑا ایکٹر ہے فلمی، اس کے گلے میں کلمے والا جھنڈا ڈالا گیا ہے اور وہ کہتا ہے یا حمزہ ادریس، یا حمزہ ادریس. اللہ بندوں کو ان کی حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہے اور جنہیں یا رسول اللہ یاد نہیں ان سے ایسے بدماشوں کے نعرے لگوا دیتا ہے. یا حمزہ ادریس کے لیے
جشن منایا گیا ہے، ہزاروں لوگ اس میں آتش بازی کر رہے ہیں اور ڈھول کی تھاپ پہ رقص ہو رہا ہے، اور زمین کون سی ہے؟ زمین ہے عرب شریف کی، اور وقت کیسا ہے کہ جدہ لاشوں سے بھرا ہوا ہے، گاڑیاں گر گئی ہیں 50-50 60-60 ایک جگہ، اتنے بڑے وہاں پہ گہرائیوں کے اندر، اور لوگ مر رہے ہیں، اور ادھر یہ ٹی وی کی سکرین پر، المجد ٹی وی کی سکرین پر میں نے خود دیکھا کہ حمزہ ادریس کو وہ ان کے عہد کا سب سے بڑا گویہ اپنے گلے میں پٹا ڈال کے کلمہ طیبہ والا جو کلمہ ہے یہ گلے میں ڈال کے کہ میں سعودی گویہ ہوں اور میں اس شخص کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں کہ یہ فٹ بال کے لیے بہت بڑا ہمارا لیڈر بن کے آیا ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے ان لوگوں کے لیے فتوے کہاں گئے مفتیوں کے؟ کس شریعت نے اجازت دی گویوں کو کہ وہ ایسے کھلاڑیوں کے لیے اپنے قصیدے لکھیں؟ کس شریعت نے اجازت دی کہ وہاں میوزک کے حرام ہونے کے فتوے خاموش ہو جائیں؟ کس شریعت نے اجازت دی کہ وہاں پر ساری دھمالے ڈانس اور اس طرح کے پروگرام کیے جائیں؟ تو پتہ چلتا ہے اگر دین باقی دل میں ہوتا تو پھر تو ہر جگہ اس دین کے لیے پہرا ہوتا۔ آج کی صورتحال اتنی بگڑ گئی عوامی لحاظ سے، اس انداز میں وہاں ارد البرکات کے حالات ہو گئے۔ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے یہاں کے معاملات کو، لیکن برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ کی الو بیٹھا ہو، انجام گلستان کیا ہوگا؟ ہم اس زمین کے الوؤں پر رو رہے تھے، لیکن وہاں کی الو جو ہے ان کا جو کردار دیکھا، مٹی تقدس والی ہے، اگر وفا کرے تو ہم اس جگہ کے کتے کا بھی احترام کرتے ہیں، اور اگر ظلم کرے تو ہم ابو جال جیسے بندوں کا احترام نہیں کرتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ادھر تم مدینہ شریف کے کتوں کے بارے میں اپنی نعتوں میں ذکر کر دیتے ہو۔ فاضل بریلوی نے کہا تھا پارا اے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ کہ رضا مدینہ شریف گیا ہے تو تو نے دل کی دعوت پکانی تھی اور مدینہ شریف کے کتوں کے سامنے رکھنی تھی، تو اسے اتنا بھی نہ ہو سکا۔ تو میں کہتا ہوں ہاں وفا کرے تو پھر اس پر یہ فتویٰ تھا حضرت عبداللہ بن رواحہ کا، جب مدینہ شریف کی گلی میں ابن سلول نے کہا تھا کہ محبوب کے مسلمانوں کے نبی کی سواری سے بدبو آتی ہے، تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا تھا تو بندہ ہو کے خبیث ہے، بدبو والا ہے، واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتی بریھا من کا، خدا کی قسم ہے میرے نبی کا گدھا تو اسے کہیں زیادہ خوشبو والا ہے۔ صحابی نے مذمت کی بندے کی، مگر شان بیان کی گدھے کی۔ فرق کیا تھا کہ بندہ بدماش تھا اور گدھا نبی علیہ السلام کا وفادار تھا۔ محتشم سامعین حضرات، چونکہ بہت زیادہ معاملات ہیں، بالخصوص اس وقت کی جو صورتحال ہے، وہاں کا جو اس وقت کی صحافت ہے وہ بل بلا اٹھی۔ میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے وہ 3 روزہ جو مناظرہ تھا وہاں کے علماء کا، سکالروں کا، جس میں تبرکات اور آثار کی حفاظت کے لیے زور دیا گیا تھا، وہ پہلے پیش کر چکا ہوں۔ اس سال کا الوطن اخبار، یعنی میرے پاس وہ موجود ہیں سارے اخبارات، المدینہ اخبار، جو موجودہ سب سے اہم مسئلہ ہے، جو پورے عالم اسلام کا مسئلہ ہے، اور آپ حضرات تک وہ بات ہی نہیں پہنچی کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہاں پر پہاڑ جو ہیں مدینہ شریف کی، ان میں سے ایک پہاڑ کا نام ہے جبل سلا۔ جبل سلا وہ ہے کہ جہاں خندق کے آثار ہیں۔ جبل سلا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نشانی ہے جس کو غار بنی حرام کہا جاتا ہے۔ غار بنی حرام وہ ہے کہ جس میں ہمارے نبی علیہ السلام نے کئی راتیں گزاری، بلکہ خندق کے کھودنے کے دوران چونکہ رات گئے تک کام ہوتا تھا تو بقیہ رات گھر آئے بغیر محبوب علیہ السلام اسی غار میں گزار لیتے۔ اور پھر اس کے ساتھ مسجد فتح ہے جس کو مسجد احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ وہ مسجد فتح جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تو کافروں کے خلاف آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ آج کل وہ جبل سلا کرینوں کی زد میں آ چکا ہے اور کاٹنے کے لیے کرینیں اس پہ چڑھ چکی ہیں، اور اس سلسلہ میں وہاں کے اخبارات نے مضامین لکھے اور اس انداز سے ضمیر کو جھنجھوڑا۔ یہ الوطن اخبار کے اندر یہ تصویر بھی دی گئی ہے کہ جہاں وہ
پورے منصوبے کا بورڈ لگا ہوا ہے کہ یہاں ہوٹل بنائے جائیں گے، اور مضمون کا جو عنوان ہے دیکھو تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، انیاب الاستثمار تدک قلب جبل سلا. مضمون نگار لکھتا ہے کہ سرمایہ کاری کے دانت جبل سلا کا کلیجہ چبا رہے ہیں. آپ جانتے ہیں جس وقت مشینیں پہاڑ توڑنے والی چڑھتی ہیں تو کتنی بے رحم ہوتی ہیں، تو وہاں کے عاشق کا مضمون یہ سعودی اخبار ہے 24 ذوالحج کا، جس کے اندر انہوں نے یہ مضمون دیا، انیاب الاستثمار تدک قبل سلا التاریخی بالمدینہ. مدینہ شریف میں جو تاریخی پہاڑ جبل سلا ہے اس کے دل کو سرمایہ کاری کی داڑیں اور دانت چبا رہے ہیں. مدینہ شریف کے سکالر خالد الطویل اور خالد جوہنی، ان دونوں کا یہ مشترکہ مضمون ہے. اس کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے میں المدینہ اخبار جو وہاں کی پرانی صحافت میں سب سے بڑا قومی اخبار ہے، اس کے اندر اس سلسلہ میں مضمون دیا گیا وہ آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے اپنے اس غم کا اظہار کرتا ہوں جو عالم اسلام کا اجتماعی غم ہے اور جو عالم اسلام کی اجتماعی ذمہ داری ہے. اس سلسلہ میں یہ المدینہ اخبار میرے سامنے موجود ہے. اس کے اندر ڈاکٹر عاصم حمدان کا یہ کالم ہے اور رؤیا فکریہ کالم کا نام ہے. جبل و سلا والمتاجرہ بآثار المدینہ، مدینہ شریف کے آثار کی جگہ بازار بنانے کا منصوبہ. اس کے اندر المدینہ اخبار میں جو 28 ذوالحج کی ہے، جس میں 15 دسمبر 2009 کو اس کی اشاعت کے اندر یہ لکھا گیا اور ہر لفظ اس کا بڑا قابل غور ہے. کہتا ہے غیبت تاریخ حدیثا الکثیر من آثار المدینہ المنورۃ المعروفہ بالتواتر، کہ جو تواتر سے نشانیاں ثابت تھیں کہ یہ نبی علیہ السلام کی ہیں. ایک تو نا بہانہ کر دیتے ہیں کہ تاریخ میں کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے، تو یہ کالم نگار لکھتا ہے کہ جو نشانیاں متواتر تھیں جن میں کسی کو شک ہی نہیں ہے، تو کہتا ہے ہماری نئی تاریخ نے وہ ساری نشانیاں مٹا دی. چونکہ اس نے تو وہاں گزارا بھی کرنا ہے نا، تو یہ نہیں کہتا کہ ہمارے کن ظالموں نے تاریخ کا نام لے رہا، کہتا ہے ہماری نئی تاریخ نے وہ متواتر نشانیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مٹا دی ہیں. فمن دورها الاسریہ التي اتت علیہ اوادی زمن، فرمایا جن کو زمانے کے ظالم ہاتھوں نے مٹایا ہے ان نشانیوں میں کون کون سی ہیں؟ کہتے ہیں دارا کلثوم ابن الحدم و سعد ابن خیثمہ، وہ دو تاریخی گھر، جو ایک گھر ہے حضرت کلثوم بن حدم کا اور دوسرا گھر ہے سعد بن خیثمہ کا. کہتے ہیں کانا ینزل فیہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں گھروں میں نبی علیہ السلام بطور خاص مہمان بنتے تھے. ایک گھر ہے کس کا؟ کلثوم بن حدم کا اور دوسرا سعد بن خیثمہ کا. تو وہاں کا ڈاکٹر عاصم حمدان المدینہ اخبار میں خون کے آنسو روتے ہوئے کہتا ہے یہ متواتر تھے نشانیاں، متواتر آثار تھے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، کہ جن آثار کو ان قریب والے سالوں میں بالکل مٹا دیا گیا. اس کے ساتھ انہوں نے لکھا وَمِمَّا يُؤْسَفُ لَهُ، یہ بات بڑی قابل افسوس ہے، ان امانت المدینہ بدلا من ان تحافظ على موقع هاتين الدارين اقامت مکانهما وبالقرب منهما سوقا التجاریہ. کہتے ہیں جو بات بڑی قابل افسوس ہے وہ یہ ہے کہ مدینہ شریف کی بلدیہ کہ جس کا حق بنتا تھا کہ ان آثار کی حفاظت کرتی، اس بلدیہ نے ان کی حفاظت کی بجائے ان کو گرا کے وہاں دکانیں بنا دی. یہ عرب صحافت، یہ وہاں کے عوام کی آواز، وہاں پر مسلط طبقے کے خلاف وہاں کے عشق کی آواز. کہتے ہیں یہ متواتر تھے آثار، اور بلدیہ مدینہ شریف کی اسے چاہیے تھا کہ ان کی حفاظت کے لیے وہ کردار ادا کرتی، لیکن اس نے تو الٹا کام کیا کہ ان گھروں کو گرا کے، ان مواقع کو گرا کے، ان کی شناخت مٹا کے کہ کسی عاشق کو پتہ نہ چلے کہ کہاں نبی علیہ السلام آ کے ٹھہرتے تھے، اس جگہ پہ اس نے سوق تجاری بنا دیا ہے. اسارت سخت الناس، سارے لوگ یہاں غصے میں ہیں. اسارت سخت الناس، مدینہ شریف کی بلدیہ کے اس کرتوت سے لوگ رنجیدہ بھی ہیں اور غصے میں بھی ہیں کہ جو متواتر نشانیاں ہیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس بلدیہ نے وہ نشانیاں مٹا کر وہاں پہ دکانیں بنا دی ہیں.
اب دیکھو دکان اور چیز ہوتی ہے اور ایمان اور چیز ہوتا ہے. مدینہ تو دار الایمان ہے اور مدینہ خود ایمان ہے, اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں پہ قدم لگے ہیں, یہ تو پوچھو نا صحابہ سے کہ جنہوں نے ایک ایک قدم کی تلاش کے لیے کتنے کتنے سفر کیے. مٹا دیا گیا. اس جدید تاریخ نے ان چیزوں کو مٹایا اور پھر یہ لکھتے ہیں وکان آخر, یہاں پر سب سے آخر میں جو نشانی مٹائی گئی کہتے ہیں دارو ابی ایوب الانصاری. دارو ابی ایوب الانصاری سب سے آخری بڑی متواتر نشانی گھروں کے لحاظ سے جو مٹائی گئی, وہ کہتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے, جو کافی دیر تک اس ظالم تاریخ کے ہاتھوں سے بچا رہا, لیکن بالآخر اس گھر کو بھی گرا دیا ہے. کہتے ہوا من بنی نجار, وہ ابو ایوب انصاری جو بنی نجار میں سے تھے. کون؟ کہتے ہیں خولۃ جد النبی و والدہ علیہ السلام. فرمایا وہ بنی نجار جو ہمارے نبی علیہ السلام کے والد محترم کے بھی ننیال تھے اور دادا جان کے بھی ننیال تھے. بنی نجار کے حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو پوری امت نے بچا کے رکھا کہ یہ ایک متبرک مقام ہے, یہاں بیٹھنے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں, یہاں برکتیں ملتی ہیں. مگر اس جدید تاریخ نے, اس موجودہ حکومت نے باقی گھروں کو مٹاتے مٹاتے, یہ مورخ لکھتا ہے, یہ مضمون نگار, کہ آخر اس گھر کو بھی معاذ اللہ مٹا دیا ہے. اور اس کی وجہ سے بھی لوگوں کے جذبات بڑے مجروح ہیں اور لوگ زخمی ہیں کہ ہماری محبت کی ہر نشانی کو یہاں مٹایا جا رہا ہے. اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں ومن اہم المواقع الاسریہ التي ازیلت سقیفۃ بنی ساعدہ. کہتے ہیں جو اس کی علاوہ اہم مواقع ہیں اسلامی تاریخ کی, ان میں ایک سقیفہ بنی ساعدہ ہے. سقیفہ کہتے ہیں جس طرح ہمارے چھپر بنے ہوتے ہیں, تو یہ مسجد نبوی شریف کی جو شمالی مغربی جانب ہے وہاں تھا سقیفہ بنی ساعدہ. اور اس کا تعارف کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ ہوا فی هذه سقیفہ جرا انتخاب سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا یہاں حضرت صدیق اکبر کو خلیفہ منتخب کیا گیا تھا. سقیفہ بنی ساعدہ میں کہتے ہیں وہ تو تعتبر تاریخیاً اول برلمان اور مجلس شورا فی الاسلام. کہتے ہیں اس کو پہلی اسلامی پارلیمنٹ کہا جا سکتا ہے. پہلی اسلامی پارلیمنٹ سقیفہ بنی ساعدہ, پہلی اسلامی پارلیمنٹ کی جو عمارت تھی, جو جگہ تھی, جو مقام تھا, اس کو انہیں منہدم کر دیا گیا, اس نشان کو مٹایا گیا. مضمون نگار کہتا ہے یہ بھی بڑے مظالم میں سے ہے کہ آج تاریخ کے لحاظ سے بھی اور اپنی ہسٹری کو ذہن میں حاضر کرنے کے لحاظ سے بھی یہ مقامات ضروری تھے کہ یہاں پہنچ کر تصور کیا جاتا کہ یہاں کبھی اس وقت میں جب ایک بار سورج غروب ہو گیا, اندھیرے چھا رہے تھے اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے محبوب علیہ السلام کے وصال کے بعد نئے سرے سے کشتی کنارے لگانے کے لیے ہمت کا عزم کیا تھا. یہ وہ مقام ہے. لیکن کہتے ہیں ان نشانیوں کو بھی اس تاریخ نے بالکل مٹا دیا ہے. کہتے ہیں وہ فی العقد الاخیر من الزمن, اس آخری زمانے میں بہت سی مسجدیں بھی گرائی گئیں, بہت سی مسجدیں منہدم کر دی گئیں. اور کہتے ہیں ان میں سے خاص طور پر ہودیما مسجد و واقعات بنی قریظہ, واقعہ بنی قریظہ کی جو مسجد تھی وہ بھی اس تاریخ اور اس حکومت نے ختم کر دی ہے. کما ہدم البعض من المساجد السبع, جس طرح کے 7 مسجدوں میں سے بعض مسجدیں بھی ان لوگوں نے گرا دی. ہم یہاں سے کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ تم کیا جانتے ہو, وہاں کے لوگ جانتے ہیں. تو میں وہاں کے لوگوں کی بات پیش کر رہا, وہاں کے اخبارات میں جو ہلچل مچی ہوئی ہے اور وہاں کا عشق جو بول رہا اور وہاں اس ٹولے کے خلاف جو نفرت ہے اس کی بات کرتے ہوئے ان لوگوں کا یہ جذبہ پیش کر رہا ہوں. اور کہتے ہیں وہ اقیما فی موضع احدھا ماکینہ, وہاں مٹا کر مشینیں لگائی جا رہی ہیں اور جو مساجد کا تقدس تھا وہ پامال کیا جا رہا ہے. اب یہ سارا اپنے مضمون میں بیان کرتے کرتے وہ کہتے ہیں اب وکانت المفاجات الکبریٰ, کہتے ہیں اب جو سب سے بڑا سانحہ ہے, سب سے بڑا حادثہ ہے وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ کاٹنے والی مشینیں جلبل صلاح پہ چڑھ گئی ہیں. یہ سانحہ کبریٰ ہے اس وقت کا کہ جبل صلاح پر کٹائی کے لیے کرینے چڑھ چکی ہیں. اور یہ جو الوطن اخبار میں چھپنے والا مضمون ہے, انہوں نے کٹائی کی تصویر دی ہے اور یہ کہا ہے کہ شمالی طرف سے 20-20 میٹر تک اس پہاڑ کو کاٹ دیا گیا ہے. اور یہ پہاڑ کون سا ہے اور اس کا مقام کیا ہے؟
اس سلسلہ میں یہ اخبارات نے جو لکھا، میں نے وہ تاریخی جو مصادر سے وہاں سے بھی چیک کیا اور پہلے بھی اس بارے میں مطالعہ تھا. انہوں نے حوالہ دیتے ہوئے چند کتابوں کا یہ لکھا کہ تاریخ و معالم المدینہ المنورہ قدیم و حدیثہ، جس میں مدینہ شریف کے آثار کا ذکر ہے، اس کے اندر بھی اس پہاڑ کے جو آثار ہیں ان کو بطور خاص ذکر کیا گیا ہے. اور وفا الوفا جو سمودی کی ہے اس کے اندر بھی اس میں جو غار حرام ہے اور جو مسجد فتح کی شان ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. اور ساتھ الجواہر الثمینہ جو محمد بن کبریت حسینی کی ہے اس کے اندر بھی اس کا مکمل تذکرہ موجود ہے. اور یہ اس وقت وفا الوفا بطور مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. وہاں کے المدینہ اخبار نے اس کا حوالہ دیا، وہاں کے الوطن اخبار نے اس کا حوالہ دیا کہ اگر آج کی بات ہماری معتبر نہیں سمجھتے تو اپنی تاریخ سے پوچھ لو، سیرت سے پوچھ لو، سیرت کی کتابوں سے پوچھ لو کہ ان مقامات کی حیثیت کیا ہے، جو غار بنی حرام ہے اس کی شان کیا ہے اور اس کا تاریخی تسلسل کیا ہے، اور جو مسجد فتح ہے اس کا مقام کیا ہے. تو الوفا یعنی وفا الوفا باخبار دار المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا پیارا نام ہے. وفا الوفا باخبار دار المصطفیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی جو خبریں ہیں وہ اس میں اکٹھی کی گئیں، کیونکہ امت نے ہر زمانے میں انچوں بلشتوں سے ناپ کر ہر اثر کو معین کیا ہے کہ اتنے بلشت اس طرف، اتنی بلشت اس طرف، اتنا مشرق کی طرف، اتنا مغرب کی طرف، ہر چیز کو وہ پوری تاریخ محفوظ کرتی رہی. اور آج کی حکومت ہر نشان کو مٹا کر اپنے حصے کا کام کر رہی ہے معاذ اللہ. اب دیکھو وفا الوفا کے اندر یہ لکھا ہے، اس میں غار بنی حرام کا 2 مقام پہ ذکر ہے اور مسجد فتح کا صفحہ نمبر 39 پہ ذکر ہے. کاف بنی حرام 147 اور 45 صفحے پر بھی اس کا ذکر موجود ہے. کاف بنی حرام کے بارے میں متواتر آثار موجود ہیں، کہتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے حاضل کہف، یہ جو کاف بنی حرام ہے، کہتے ہیں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ شریف گئے اور ابھی واللہ یعصمک من الناس والی آیت نہیں اتری تھی، فرمایا ہمارے نبی علیہ السلام اکثر راتیں اس غار میں جا کے گزارتے تھے. جہاں ایک بار وہ قدم رکھیں وہاں خوشبو قیامت تک ختم نہیں ہوتی، اور جہاں کئی راتیں گزاری ہیں وہ غار اب بلڈوزروں کے نیچے آ گئی ہے، وہ غار اب کرینوں کے دانت اس کو چبانے والے ہیں. اس غار تک ظالموں کی کرینے پہنچ چکی ہیں. اور اس کے ساتھ متعدد ماخذ جو دیگر ہیں ان میں لکھنے کے ساتھ امام سمودی نے یہاں کیا لکھا، یہ کاف بنی حرام کا ہیڈنگ جو تمہیں نظر آ رہا ہے، اخبار میں اسی لفظ کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا. اس کے آخر میں صفحہ نمبر 46 میں وہ لکھتے ہیں فَيَنبَغِي التَّبَرُّكُ بِهَا، ہمارا عاشقوں کو چاہیے وہاں جا کے برکت حاصل کرے. التبرک بہا، کہا کہ اس مقام پر یہ ایسی برکتیں ہیں کہ آج بھی، یعنی اپنی تاریخ میں لکھتے وقت انہوں نے کہا کہ وہاں سے برکتیں ملتی ہیں. اور پھر مسجد فتح، آپ جتنے حجاج عمرہ والے لوگ ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ 7 مسجدیں جن میں سے پہلے کچھ منہدم کر دی گئی تھیں، مسجد فتح ابھی تک باقی ہے جو تھوڑی سی بلندی پر ہے، چھوٹی سی پہاڑی پر ہے. اس مرتبہ اسے لاک کر دیا گیا ہے کیونکہ منصوبہ کٹائی کا ہے. پہلے ایسا کرتے ہیں، بند کرتے ہیں، روکتے ہیں، پھر وہ یوں نشان مٹاتے ہیں جیسے کبھی یہاں کوئی چیز تھی. مسجد فتح آج اس پہاڑی پہ اپنے متوالوں سے، اپنے آنسوؤں سے درخواست کر رہی ہے کہ نبی کے آثار کے رکھوالو تم کہاں سوئے ہوئے ہو. مسجد فتح کی عظمت پوچھنی ہے تو حضرت جابر بن عبداللہ سے پوچھو. مسجد فتح کا حوالہ پوچھنا ہے تو امام احمد کی مسند بن احمد بن حنبل کو پڑھو. مسجد الفتح کے آثار کے بارے میں گواہیاں مانگنی ہے تو ہر جو تاریخ میں سیرت نگار گزرا ہے ان سے پوچھ لو کیا مقام ہے اس مسجد الفتح کا. اس کے سلسلہ میں یہاں پر تفصیل کے ساتھ اخبارات کے علاوہ اس ماخذ میں بھی اس چیز کو ذکر کیا گیا ہے کہ یہ مسجد کیسی مسجد ہے. مسجد الفتح لوگ کہتے ہیں بعد والوں نے نام رکھے ہوئے، حضرت جابر کے فرمان میں بھی اس مسجد کو مسجد فتح ہی کہا گیا ہے. مسجد فتح، اس کا تعارف کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ کہتے ہیں مسند امام احمد میں سیکا راویوں سے حضرت جابر کی یہ روایت موجود ہے. کہتے ہیں دعا ان جابر بن عبداللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فی مسجد الفتح ثلاثہ، کہ نبی علیہ السلام نے مسجد فتح میں 3 دن دعا مانگی، کیونکہ وہ جب
احزاب آ گئی تھی، آل پارٹیز مشرکین سارے اکٹھے ہو کر مدینہ شریف پہ جب چڑھائی کے لیے آ گئے اور خندق کھودی جا چکی تھی، تو نبی علیہ السلام نے جس جگہ کو چن کے دعا مانگی وہ جگہ مسجد فتح کہلاتی ہے۔ کتنے دن دعا مانگی؟ کہتے ہیں یوم الاثنین، انہوں نے پیر کے دن مانگی، وہ یوم الثلاثاء منگل کے دن مانگی، وہ یوم الاربعاء بدھ والے دن بھی مانگی، فاستجیب لہ یوم الاربعاء، تو بدھ والے دن دعا قبول ہو گئی۔ آندھی چلی، مشرکوں کے خیمے اکھڑ گئے، ہنڈیاں الٹ گئیں، آگ جو ہے وہ بکھر گئی۔ تو یہ جگہ ہے جو مسلمانوں کی تاریخ کا دل ہے۔ اس مقام پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے آپ نے دعا مانگی۔ اب بعد والوں کا اس جگہ کے بارے میں نظریہ کیا تھا؟ اس سلسلہ میں بھی آج کل وہاں کے مفتی جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی صحابی کسی تبرک والی جگہ پہ نہیں گیا اور کسی صحابی نے کسی مقام سے برکتیں حاصل نہیں کی۔ میں نے وہاں حرہ شرقیہ کے اپنے خطاب میں بخاری مسلم کے حوالہ سے یہ ثابت کیا تھا کہ صحابہ سے درجنوں ایسے ثبوت ثابت ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے قدم قدم سے برکتیں بعد میں بھی حاصل کی ہیں۔ صرف بخاری شریف کے اندر ایسے متعدد حوالہ جات موجود ہیں۔ اب یہاں اس غار بنی حرام اور مسجد فتح کے بارے میں صحابہ کا جو نظریہ تھا وہ بھی سن لو۔ قال جابر فلم یزل بی امر مہم غلیظ، حضرت جابر کہتے ہیں مجھے زندگی میں جب بھی کوئی مشکل پیش آئی ہے، لم یزل بی امر مہم غلیظ، پر جب بھی کوئی سخت وقت آ گیا ہے، مجھ پہ مشکلات نے حملہ کر دیا ہے، الا توخیت تلک الساعہ، پر میں ارادے سے چل کے اس مسجد میں گیا۔ کہاں گیا ان لوگوں کا فتویٰ جنہوں نے کہا تھا 3 مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کا سفر برکت لینے کے لیے حرام ہے؟ حضرت جابر کہتے ہیں جب بھی مشکل مقام آیا ہے میں نے مسجد فتح، چونکہ یہ اس وقت کے گواہ تھے، پاس تھے، ان کے لیے مسجد فتح کی حیثیت ان کے سامنے واضح تھی۔ کہتے توخی تو میں نے ارادہ کیا، اور کمال شوق ہے، کہتے ہیں میں اس مسجد میں گیا ہوں اور اس وقت دعا مانگی ہے جس میں نبی علیہ السلام نے دعا مانگی تھی۔ کیوں؟ کہتے ہیں جس وقت نبی علیہ السلام نے بین الصلاتین 2 نمازوں کے درمیان دعا مانگی، کہتے ہیں آنکھوں کے سامنے ہے عرف البشر فی وجہہ، سرکار کے چہرے پہ مزید چاندنی آ چکی تھی۔ اب دیکھو نا احزاب کا معاملہ ہے، دشمن سر پہ آ گئے ہیں، نبی علیہ السلام نے جس وقت دعا مانگی تو دعا مانگتے پتہ چل گیا کہ قبول ہو گئی ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں چہرے کا رنگ بتا رہا کہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد لوگوں کو عقیدہ بھی بتا رہے ہیں، کہتے ہیں جب بھی مشکل وقت آتا ہے تو میں اس مسجد میں جاتا ہوں اور اس گھڑی میں دعا کرتا ہوں جس میں نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی۔ تو ہوتا کیا ہے؟ کہنے لگے فعادو فیہا، میں اس میں جا کے دعا مانگتا ہوں۔ اب اخبار کے الفاظ جو دیگر کتب سے بھی موجود ہیں، اخبار نے فتح الباری شرح بخاری کا بھی حوالہ دیا ہے اس مسجد کی برکت کے لحاظ سے۔ کہتے ہیں حضرت جابر ید اللہ فیستجاب لہ، حضرت جابر نے جب بھی جا کے مسجد فتح میں دعا مانگی اللہ نے ہر دعا قبول فرمائی ہے۔ یہ الوطن کے اندر السعودیہ اس کے اندر یہ لکھا گیا کہ جب بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی اس مسجد میں جا کر اس نسبت سے کہ یہاں نبی علیہ السلام کی خوشبو موجود ہے تو دعا قبول ہو گئی۔ اور ادھر کہتے ہیں وافقا للحدیث الوارد فی فتح الباری، اس کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے لکھا، اور یہاں حضرت جابر کے الفاظ ہیں فعارف الاجابۃ، کہتے کمال کرم ہے میرے محبوب کا، مجھے بھی یہ شان حاصل ہے کہ میں دعا مانگتا ہوں پتہ بھی چل جاتا ہے قبول ہو گئی ہے۔ عارف الاجابۃ، مجھے پتہ چل جاتا مانگتے وقت کہ یہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ یہ ہے مسجد فتح جو آج نجدی کرینوں کے زد میں آ چکی ہے، اور وہاں کا عرب مزاج بول رہا ہے، وہاں کا عشق مطالبہ کر رہا ہے، اور وہاں کی ایمانی سوچ کا یہ تقاضا ہے۔ اخبارات نے بڑے بڑے اپنے جذبے اس بارے میں ظاہر کیے۔ ڈاکٹر محمد انور بکری، بنی بکر سے ان کا تعلق ہے، ان کا ایک حوالہ میں نے پہلے بھی دیا تھا، یہ مناظر تھے آثار کی تحریک میں وہاں کے مفتیوں کے خلاف۔
ڈاکٹر انور بکری جو کہ آثار کے محقق ہیں مدینہ شریف کی جو ضلعی پارلیمنٹ ہے اس کے نائب امیر ہیں، انہوں نے اپنے بیان میں یہ کہا لا بد من اعادۃ التنبیہ، انہوں نے کہا کہ پہلے یہ معاملہ ایک مرتبہ ہوا تھا، اس کا ذکر مدینہ اخبار نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ الوطن اخبار کے اندر 20 دسمبر 2006 کو شاہی آرڈر شائع کیا گیا جس میں ولی عہد سلطان بن عبدالعزیز کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ جبل صلاح کو نہیں چھیڑا جائے گا، جبل صلاح محفوظ رکھا جائے گا، جبل صلاح کے آثار کی حفاظت کی جائے گی۔ یہ 2006 کی قرارداد تھی کہ جس کو اخبار نے باقاعدہ اس وقت شائع کیا، لیکن اب پتہ نہیں پھر کیا مجبوری بنی اور پھر اپنے لفظ ہی بھول گئے اور اب پھر آ کر اس پہاڑ کی کٹائی شروع ہو گئی۔ لہذا مدینہ شریف کی ضلعی پارلیمنٹ کے نائب امیر نے حاکم وقت کو متوجہ کیا کہ تم اپنا جو تمہارا آرڈر ہے پہلا اس کی روشنی میں ہی جلد ان مشینوں کو واپس بلاؤ، اور کہنے لگے ہمارے لیے یہ بھی برداشت نہیں کہ جبل صلاح کی ایک بلشت بھی کاٹی جائے۔ وہاں کا عشق، وہاں کے لوگوں کے جذبات اور بالخصوص اس کے اندر مدینہ شریف کی تاریخ کے ماہر ڈاکٹر محمد دبیسی کے یہ الفاظ ہیں، وہ کہنے لگے کہ فی صیانت حرمت الآثار والمعالم والمحافظت علیہ بوصفہ ملکا للامت وللتاریخ، انہوں نے کہا کہ یہ کسی خاندان کا ملک نہیں، یہ امت کا ملک ہے۔ للامت والتاریخ، انہوں نے کہا یہ تاریخ اسلامی کا ملک ہے، یہ امت کا ملک ہے۔ امت سے پوچھ کے تم یہ کام کر رہے ہو؟ امت نے کیا تمہیں اجازت دی ہے؟ یہ عاشقوں کے دل کی یہ دنیا ہے اور دل کی سلطنت ہے، اس واسطے تمہیں اسے چھیڑنا نہیں چاہیے۔ یہ صورتحال موجودہ حالات میں ارد البرکات کے اندر بنی ہوئی ہے، آثار کو مٹایا جا رہا ہے، اور ساتھ جو کام حضرت جابر نے کیا تھا اس پر آج کے پریس میں، یعنی آج کے جو کتابیں اب آتی مفتیوں کی، اگر 20 مانگو تو میں 20 دکھا سکتا ہوں کہ جس میں لکھا گیا کہ اگر نبی علیہ السلام کی کسی نشانی پر کوئی بندہ برکت کے عقیدے سے جاتا ہے تو ابو جہل سے بڑا مشرک ہے۔ ستم بلا ستم، نشان مٹانے کا دھندا علیحدہ، فتویٰ لگانے کا دھندا علیحدہ، اس کی تفصیل ایک جمعہ بعد کے موضوع میں آ رہی ہے۔ اب یہاں حضرت جابر کیوں جاتے ہیں کہ دعا قبول ہوگی؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی ہے، سرکار نے دعا مانگی ہے۔ حضرت جابر سے سندے سے اسے یہ ثابت ہے کہ وہ برکت لینے کے لیے سرکار کے وصال کے بعد بھی اس مسجد میں جاتے ہیں، اور آج کے وہاں کے مسلط مفتی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ کرے وہ ابو جہل ہوتا ہے۔ تو پھر فرقہ واریت کس نے پھیلائی؟ پھر دین کس نے بگاڑا؟ پھر مسلمانوں کے نظریات پر حملہ کس نے کیا؟ سب سے زیادہ فرقہ واریت اس وقت وہاں پہ مسلط لوگ یہ طبقہ پھیلا رہا ہے۔ عرب کے ضمیر کو ہمارے کروڑوں سلام ہیں، مگر ہم اس طبقے کی بات کر رہے ہیں جو وہاں پہ مسلط یہودیوں جیسا سلوک مسلمانوں سے کر رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا میرے دوست 36 گھنٹے ان کو بیڑیاں پہنا کر قبر جتنی جگہ میں رکھا گیا، اور مجھے انہوں نے بتایا بعد میں فون پر کہ میں شرطہ مرکزیہ مدینہ شریف میں گیا تو وہاں 2 قیدیوں سے میری ملاقات ہوئی، ایک تھا پاکستان کا، دوسرا تھا بنگلہ دیش کا۔ میں نے پوچھا کتنے سال ہوئے یہاں؟ کہتے ہیں 3 سال ہو گئے ہیں۔ تو میں نے کہا جرم کیا تھا؟ تو کہتے ہیں صرف نبی علیہ السلام کے روضہ پاک میں مواجہ شریف کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی۔ کس دین کا یہ مسئلہ، کس دین کا یہ فتویٰ، دین نو کس انسانیت کی یہ بات کہ نبی علیہ السلام کے روضہ پاک کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی یہ سزا؟ 3 سال اور بتا ہی نہیں گیا اس کے گھر والوں کو کہ وہ کہاں ہے، کس جگہ اس کو بند کیا گیا، اور ایسے ایک نہیں ایسے سینکڑوں لوگ وہاں کی جیلوں میں موجود ہیں اور ان پر تشدد کیا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، ان سے باقاعدہ اپنے عقائد پر دستخط کرانے کے لیے پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ لکھو، اس جگہ لکھو۔ کیا اس کاغذ پر یہ لکھا تھا جہاں دستخط کرواتے ہیں کہ کہو میں تصدیق کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ معاذ اللہ، لفظ وہ زبان پہ زیب نہیں دیتا، کافرہ کا لفظ لکھ کر کہا دستخط کرو کہ یہ تمہارا عقیدہ۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں میت کا لفظ لکھ کر کہا دستخط کرو کہ یہ تمہارا عقیدہ۔ مگر اس شجاع انسان نے جو برطانیہ میں ہمارے مذہبی قد کاٹ کا بہت بڑا آدمی ہے، انہوں نے کہا نہیں جان جا سکتی ہے، میں یہ دستخط نہیں کر سکتا۔
باب عبدالعزیز کے پاس کھڑا تھا تو پاکستان کے لاہور کے 2 مستنڈے مفتی مجھ سے ملے اور پہچاننے میں تھوڑی سی ان کو پرابلم ہوئی. قریب آ کر مجھ سے میرا نام پوچھا تو میں نے نام بتایا تو کہا ہم تو آپ کو تلاش کر رہے تھے, کچھ باتیں آپ سے پوچھنی ہیں. تو دیکھو یہاں اللہ کا گھر ہے اور سارے اکٹھے ہیں, ہمیں پاکستان میں کوئی ایسی فضا قائم کرنی چاہیے تاکہ سارے اکٹھے ہو جائیں. تو میں نے کہا کہ سب سے زیادہ فرقہ واریت تو یہاں پھیلائی جا رہی ہے, تم کیسے کہتے ہو سارے اکٹھے ہیں؟ میں پتہ ہے تمہیں کتنے ہزاروں افراد اپنی نماز علیحدہ پڑھتے ہیں, کیا تمہیں خبر ہے کہ کعبے کے متولی کا عقیدہ کعبے کے امام سے نہیں ملتا؟ کیا تم جانتے ہو کہ یہاں آنے والے کو جمعے کا خطیب جمعہ حج کے موقع پر یہ کہہ رہا ہے کہ تم مشرکوں کے ملک سے آئے ہوئے ہو؟ میرے پاس وہ سٹیٹمنٹ موجود ہے سدیس کی, جس میں اس نے تقریر کرتے ہوئے, وہ بھی اخبارات میں وہاں چھپی تھی آج سے 3-4 سال قبل, اس نے کہا اکثر بلاد اسلامیہ مشرک ہو چکے ہیں, دوسرے نہیں بلاد اسلامیہ. تو جب بلاد اسلامیہ مشرک ہے تو ان کے آنے والے بھی اکثر مشرک ہوں گے. اللہ کے گھر میں بلا کے مسلمانوں کو شرک کا فتویٰ لگانے والا کتنا بڑا فرقہ پرست ہے, کتنا بڑا فرقہ باز ہے, کتنی بڑی تخریب کاری کر رہا ہے. رب نے بلا لیا, یہ بندے پہنچ گئے اور وہاں پہ مسلط خطیب کہہ رہا ہے کہ تم درباروں پہ جاتے ہو لہذا تم سارے مشرک ہو. اکثر کا لفظ بولا, اکثر کا لفظ. اور میں یہ کہتا ہوں یہاں کے کچھ لوگ جو ان کے مہتی ہیں ان کا ایمان بھی ان کے نزدیک ثابت نہیں ہے, کم از کم بدعتی یہ ضرور ہے. میرے پاس ایسے فتاوا ان کے موجود ہیں جس میں تبلیغی جماعت کے بارے میں 10 سے 15 فتاوا کے اندر انہوں نے لکھا ہے چاپلوس جماعت ہے, بدعتی جماعت ہے, بے دین جماعت ہے اور یہ اسلام سے دور رہنے والی جماعت. ان کے ساتھ اپنے روابط بڑھانے والے یہاں کے غیر مقلد بھی ان کے فتووں سے محفوظ نہیں ہیں. اگر چاہیں گے تو ہم دکھا سکتے ہیں ایک خاص طبقہ کہ جن کے نزدیک صرف ان کے چند اپنے پالتو جو لوگ ہیں ان کے علاوہ کسی کا ایمان ہی نہیں ہے. کعبے کے اندر حج کا خطبہ, کعبے کے اندر جمعے کا خطبہ دینے والا خطیب یہ تحفہ دے رہا ہے کہ کعبے میں آنے والے حاجیوں تم میں سے اکثر حصہ مشرکوں کا ہے اور سمپل مشرکوں کا نہیں. ان کی 15 کتابوں سے میں دکھا سکتا ہوں, کہتا ہوں ابو جال سے بڑے مشرکوں کا, ابو جال سے بڑا مشرک. یہ ہر چھوٹے بڑے وہاں کے رائٹر اور وہاں کے مفتی کی زبان پر ہے. وہ کہتے ہیں ابو جال سے بڑے مشرک ہیں یہ آج کے لوگ. ابو جال سے بڑے مشرک کا لفظ بول کر میں نے ان کو کہا کہ تم کہتے ہو کہ یہاں سب ایک ہو چکے ہیں. میں نے کہا یہاں ہی تو دوری پیدا کی جا رہی ہے, یہاں ہی تو کہا جا رہا ہے اگر تم سے کوئی کہے کہ تم ہمارے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے, میں نے کہا تم ہماری نماز مانتے ہو کیا؟ مشرک کی بھی نماز ہوتی ہے. تم نے چھوڑا ہی نہیں کسی کو کہ تمہارے پیچھے نماز پڑھے. وہ بے خبر ہے جو نیت کر لیتا ہے. جب اس امام نے کہہ دیا, پہلے 10 خط کرتا یہ عبداللہ شاکر وہاں کا خبیث ہے, اس نے کہا جب تک کوئی اس عقیدے پہ 10 خط نہ کرے ہم کسی مسئلے پہ اس کو امام نہیں بناتے. وہ کافر والا لفظ جو ہے, جو اس پہ 10 خط کرے میت والے لفظ پر, اسے وہاں امامت دی جاتی ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ یہ واضح ہے کہ وہ اس عقیدے پر ہے کہ جس نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا, جس نے نبی علیہ السلام کو وصال کے بعد زندہ مانا, جس نے محفل میلاد کی, جس نے کسی قبر پر فائدہ کے لیے حاضری دی, جس نے کسی کے وسیلے سے ایک مرتبہ بھی زندگی میں دعا مانگی, وہ کہتے ابو جال سے بڑا مشرک ہے. تم میں سے کون ہے جس نے معاذ اللہ ان کے بیان کردہ جرموں میں سے جرم نہ کیے ہوں؟ ان کا فتویٰ ہے کہ محفل میلاد جو منعقد کرے, جو جائے, اس کی بیوی چھیننا جائز ہے, اس کے بچوں کا قتل جائز ہے, اس کی جان محفوظ نہیں, اس کا خون مباح ہو چکا ہے. اب بتاؤ یہ 2 رنگی چھوڑنی پڑے گی. مجھے بہت سے لوگوں سے اس مسئلے میں بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے, کس ذریعے چمٹ کے کھڑے ہو جاتے ہو پیچھے. وہ تو کہہ رہے ہیں تم مشرک ہو, تو مشرک کی نماز ہی نہ بھی ہوتی. امام تو ضامن ہوتا ہے مقتدی کی نماز کا, تو جب وہ سمجھتا ہے کہ اس کی نماز ہی نہیں, وہ پڑھا کس کو رہا ہے. یہ دیکھنے ہیں ثبوت تو وہ امت مسلمہ پر فتویٰ شرک کی حقیقت جو موضوع آ رہا ہے ایک جمعہ کے بعد, اس میں ان کی کتابیں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. انہوں نے یہ ثابت کیا ہے معاذ اللہ
کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اگرچہ بڑی کوششیں کی مگر زمانہ پھر بھی شرک سے بھرا ہوا ہے. یہ لفظ ہے. مولیاتی دنیا کہتے ہیں اگرچہ سرکار نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی کوششیں کی مگر شرک پھر بھی ختم نہیں ہوا. معمولی نہیں کہتے, دنیا شرک سے بھری ہوئی ہے. اور پھر یہ بھی اپنے آپ کو وہ توحید کا سرکار سے بھی بڑا کریڈٹ دینا چاہتے ہیں, کیونکہ لکھ دیا کہتے ہیں ابن عبد الوہاب نے بڑے مشرکوں کے خلاف جہاد کیا اور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے مشرکوں کے خلاف جہاد کیا. تو پھر توحید کا بڑا کریڈٹ کس کو ملا؟ یہ صورتحال بنی ہوئی ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. میں سمجھتا ہوں میری یہاں کی آواز وہاں پہنچتی ہے, ان کے ریکارڈ میں ہر تقریر موجود ہے. میرے دوست کو بٹن دبا کر دکھایا کہ یہ تمہاری تقریریں ہیں جو تم پوری دنیا میں ہمارے خلاف کر رہے ہو. تو ہم اپنے عقیدے پہ قائم ہیں, ہم جان دے سکتے ہیں مگر کبھی بھی ظلمت کو نور نہیں کہہ سکتے, کبھی بھی زہر کو تریاک نہیں کہہ سکتے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقیقت دی ہے آپ ابتلاء و آزمائش سے گزرتے گزرتے, یہی تو زندگی کا مزہ ہے. زخم پہ زخم کھا کے جی, خونے جگر کے گھونٹ پی, آہ نہ کر لبوں کو سی, عشق ہے یہ دل لگی نہیں. اب دیکھ لو کون ان کو آئینہ دکھائے. ان لوگوں نے شرک قرار دے کر سارے آثار مٹائے. میرے محبوب علیہ السلام فرما رہے لا تہدموا آتام المدینہ فإنہا زینت اللہ. مدینہ کے قلعے مت گرانا, یہ مدینے کی زینت ہے. مت کاٹنا ان کو, مت گرانا ان کو, میرے شہر کی زینت ہے, میں تم پہ حرام کر رہا ہوں, کوئی بھی ان کو نہ چھیڑے. آج ہر نشانی کو مٹایا گیا مگر دوسری طرف دین کہاں ان کا گیا. یہ آپ کے سامنے جو اخبار میں, کیونکہ باقی اخبار میں ویسے تصویریں تھیں تو میں نے ان کو چھپایا ہوا ہے. یہ تمہیں ایک محل نظر آ رہا ہے جس کو قصر سقاف کہا جاتا ہے. اس میں تھوڑی سی ایک کنگرا گرا ہوا نظر آ رہا ہے. قصر سقاف یہ مکہ شریف کا جو محلہ ہے, علاقہ معابدہ, اس میں موجود ہے. اور قصر سقاف کی تاریخ کیا ہے؟ کنگ عبد العزیز کا یہ ہیڈ کوارٹر تھا. اس نے جس وقت قبضہ کیا انگریزوں برطانیہ کی مدد سے, تو یہ محل جو تھا یہاں سے سارے آرڈر نافذ ہوتے تھے. اس محل کو 1 صدی گزر گئی ہے تقریباً. اس محل کا تھوڑا سا حصہ 16 دسمبر کو گر گیا. ابھی 2009 16 دسمبر کو محل کا تھوڑا سا حصہ گر گیا تو ہلچل مچ گئی, حادثہ ہو گیا. اخبارات میں اس کے اندر جو الفاظ استعمال کیے گئے کہتے ہیں وعلی الفور حرات فرق الدفاع المدنی, سول دفاع کی ٹیمیں متحرک ہو گئیں کہ ایک تاریخی محل کا کنگرا گر گیا ہے. اور کہا اخبارات نے یہ ہمارا ورثہ ہے, یہ تاریخی ہماری جگہ ہے, چونکہ کنگ عبد العزیز یہاں رہتا رہا ہے, یہاں سے حکم جاری ہوا ہے, لہذا جلد از جلد اس کا وہ کنگرا درست کیا جائے, جلد از جلد اس کو بنایا جائے. اور المدینہ اخبار کے اندر یہ لکھا ہے کہ ابھی نجدی حکومت جو چند سال پہلے اپنی 100 سالہ تقریبات اپنے اقتدار کی منا رہی تھی, اس وقت اس محل کو کی تزئین و آرائش کی گئی, اس کو نیا رنگ لگایا گیا, اس کی مرمت کی گئی. میں پوچھتا ہوں عرب کے بگوڑے ان مفتیوں سے, 100 سالہ محل اگر تاریخ کا حصہ ہے تو میرے محبوب کے نشانات کو مٹانا اس سے غداری کیوں ہے؟ اس کا ایک کنگرا گرا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے سرکاری آرڈر آ گئے ہیں, اسے بچایا جائے. یہاں بدعت کیوں نظر نہیں آئی؟ کس شریعت نے کہا ہے کہ کنگ عبد العزیز کا محل صدی تک محفوظ رکھا جائے, اس کو اصل شکل میں رکھا جائے, جو شیپ تھی اسی کے مطابق اس میں مرمت کی جائے, وہی رنگ لگایا جائے. کہاں گئے وہ ہرکار مفتی جو نبی علیہ السلام کے آثار کے بارے میں کہتے تھے کہ اسے اصل شکل میں رکھنے سے شرک پیدا ہوتا ہے, بدعت لازم آتی ہے؟ اپنے بادشاہوں کے سامنے کیوں دم دبا کے بیٹھے ہیں؟ ان کے سامنے فتوے کیوں نہیں یاد رہے؟ بلکہ یہاں تک الرحا سے چھپنے والے رسالے میں لکھا ہے کہ ابن عبد الوہاب کی قبر کی ترمیم کے بھی آرڈر جاری کیے گئے. وہ جنت البقیع میں حضرت سیدہ فاطمہ کی قبر, جنت البقیع میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے مزارات, جنت البقیع میں خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر, جنت البقیع میں نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات کی قبریں,
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھیوں کی قبریں، اہل بیت اطہار کے افراد کی قبریں، ان پر بلڈوزر چلانے والے کس منہ سے اپنے بڑوں کی قبروں کی مرمت کرتے پھر رہے ہیں اور بچا رہے ہیں؟ پتہ چلا یہ دورہ معیار ہے اور زمانہ دیکھ چکا ہے. اس واسطے ہم یہاں بھی وہاں بھی ہر جگہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں یہ ظلم ہے، یہ ستم ہے. جان جا سکتی ہے مگر اس ظلم پہ ہم چپ نہیں رہ سکتے. اس اخبار کے اندر ایک قبرستان کا ذکر ہے. کہا گیا کہ وہاں یہ جو المدینہ اخبار کے اندر ڈاکٹر عاصم حمدان کا مضمون تھا، اس نے عجیب لفظ وہاں پہ استعمال کیا. کہنے لگے کہ مدینہ شریف کی تاریخ وہ تہذیب ہے کہ جو انسانیت کی سب سے بڑی تہذیب ہے. مدینہ شریف کی حفاظت اس لیے لازم ہے کہ اس کی آغوش میں سب سے بڑی تہذیب محفوظ ہے، اس کی حفاظت لازم ہے. اور ساتھ ایک قبرستان کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے اس بات پر بڑے دکھ کا اظہار کیا. اوریزی مقام پر کہتے ہیں مقبرہ، پورا قبرستان، مسجد اور مدرسہ سب کو گرایا گیا. ہدمت المدرسۃ والمسجد مجاوران للمقبرات وفی ذلک ایذاء للحی والمیت. کہتے ہیں ظالموں نے فوت شدگان کو بھی تکلیف دینا نہیں چھوڑا. قبرستان کو اکھاڑ کے زندہ کو بھی تکلیف دی ہے، فوت شدہ کو بھی تکلیف دی ہے. مسجد و مدرسہ و قبرستان کو اکھاڑ کر ایذاء للحی والمیت، زندہ کے لیے بھی ایذا کا باعث بنے اور میت کے لیے جو فوت شدگان ہیں ان کے لیے بھی ایذا کا باعث بنے. یہ خود ساختہ شریعت سے وہاں سب کچھ ہو رہا ہے. میری دعا ہے رب ذوالجلال ایسے لوگوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے. اور آج جو حالات ہیں، ابھی دیکھو سوئٹزرلینڈ میں مسجد کے میناروں پر پابندی لگ گئی. دیکھو ڈنمارک کے گستاخوں نے پھر گستاخی کی اور اس اخبار نے خاکے چھاپ دیے. آخر ایسے واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ مرکز اسلام کی کمزوری کی وجہ سے. آج بھی لوگ یہاں ان کے پالتو اگر نام لیتے ہیں تو ہماری وجہ سے لیتے ہیں. ہم ان سے پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ وہ کیوں سانپ ان کو سونگ گیا ہے. شاہ عبداللہ کیوں نہیں بولتا؟ ڈنمارک سے گستاخوں کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے زور کیوں نہیں دیتا؟ ڈنمارک کے سفیر کو جوتے مار کے عرب سے کیوں نہیں نکالتا؟ وہ اپنا احتجاج، اپنی جو مرکزیت ہے اس کے لحاظ سے عرب کا وہ مفتی فتویٰ کیوں نہیں جاری کرتا جس نے میلاد کو بدعت اور شرک قرار دیا ہوا ہے؟ پتہ چلا اندرونی ان کا سب معاملہ ایک ہے اور بار بار مسلمانوں کو آزمایا جا رہا ہے اور ستم ہو رہا ہے. یہ سارے مسائل تب حل ہوں گے جب مرکز اسلام سے مضبوط آواز اٹھے گی اور ان کو دانت کھٹے کرنے کے لیے دشمنوں کو بتایا جائے گا مت سمجھنا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیش کے لوگ سو گئے ہیں. عرب کا ضمیر آج بھی زندہ ہوتا بندہ ہے. اس واسطے بہت سے مسائل کا حل اسی میں ہے کہ بد عقیدہ لوگوں کا وہاں سے خاتمہ ہو اور وہاں اہل حق جو موجود ہیں وہ جو شریعت مطہرہ کی چمک ساری صدیوں سے آ رہی ہے اس کے مطابق جس وقت وہاں سے آواز اٹھے گی پھر عالم اسلام کا روب بھی ہوگا، وقار بھی ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حصے کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.